إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ دا کرم تے احسان ہے کہ اون ساکون دین دی نسبت دے نال کٹھے تھیون دی توفیق عطا فرمائیے. این وقت میں سورت مبارکہ دے متعلقہ دو گانی جڑا عام طور تے بیان نہیں کیتا ویندا میں او بیان کرن دی کوشش کرے، لیکن تساں حضرات کو درخواست ہے، منت ہے کہ تساں بہت توجہ کرے سو تاکہ میں اپنی گال جو آکھنا چاہنا ان کو صحیح معنی سمجھا سکوں. مقصد یہ ہوندے کہ جڑے بھائی سودے وقت کرتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، سردی وچ آ گئے، قربانی وقت دکھے نے، انہوں کو کوئی تو دین دی گال سمجھ آگے نا. لمبی چوڑی گال مشکل گالی نہ آندے نہ ہوتا فائدہ. دو چیزاں دوہی چیزیں دا ان کو میرے کو بھی ضرورت ہے ہونے دی اور تساں سب حضرات ہوں، بلکہ جائے میرے آقا سیدھا کلمہ پڑھے انہیں سب کو بھی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو ونجن دا وقت ہے، سونے نبی جی کوئی گال کیتی ونجے ان کو سیرت ہے. آپ شیندی جتی دا ذکر کروں تا اے بھی سیرت ہے، آپ دے لباس پامن دا ذکر کروں اے بھی سیرت ہے، آپ دے سمان بہان کھلان رومن کوئی چیز بیان کروں، آقا سونے دی کوئی گال کروں، ان کو سب کو سیرت طیبہ آگ جائے. پہلی چیز کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تو ونجن دا وقت ہے تو آپ کچھ دن پہلے حضرات صحابہ کو بھی بند کر سکے. حضرات صحابہ کو بہت کچھ سمجھانے آکھنے بھائی تسائیں بند کر دو موبائل، بہت توجہ کرے سو بھائی، ساری بڑی مہربانی، اللہ تو آپ جا دے سے انشاءاللہ. توجہ بھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع وچ بند دے اعلان کیتے ہے. کیا اعلان، کیا گال؟ حضرت فضل، حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نماران میں دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دوتے پٹی بدھی. بھائی میں دو توجہ، پٹی بدھی فرمیندے بہت زیادہ سر اس درد ہے. میرے کو دیکھتے میں جس وقت پہنچا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو فرمایا اے فضل عباس سر ڈاٹا درد ہے، ذرا پٹی چھکتے بعد دو. فرمایا نے میں پٹی چھکتے بعد رہتی ول میں فرمایا نے ہوں میں سہارا دو تو مسجد گنج لو، سہارا دو میرے کو مسجد گنج لو. بھائی حرکت بند کر دو، توجہ کرے سو گال میں سمجھا سکتا ہوں. بھیا بہت توجہ اور بیٹے بس لے ونی مسجد گن ونجو میرے کو سہارا دو. بخاری شریف دی حدیث ہے، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ میرے آقا سیندہ کوئی حال کا نہیں، بہت بیمار ہن، کمزور ہن. دو آدمی دے مونڈے ہوتے ہاتھ رکھے نے فرمانے میں کو مسجد گنج دے. جو لوگ حج یا عمرہ کر رہے ہیں انہوں کو معلوم ہے
کہ میرے آقا سیندہ مسجد دا محراب تے سونے پاک دا حجرہ کتنا قریب ہے۔ دو صحابہ دے مونڈے اتے ہاتھ رکھ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دی طرف آئیں۔ اما عائشہ رضی اللہ فرمیندے ہیں پیر مبارک میرے آقا سی نہ چاہ سکتے ہیں اتنا کمزور۔ میں ڈٹھم کہ پیر زمین دے اتے گھلی دا ویندے تے گھلی جاندہ نشان ہے، گھلی جاندہ نشان ہے۔ مسجد تشریف گینا ہے۔ ایویں حضرت فضل عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائنے فضل ابن عباس کو کہ میں کو مسیح تے سہارا دیتے گندے دو آدمی دا سہارا گدنے ولا بھی مسیح تے چاہن این صحابی کو فرمائنے میں کو سہارا دیو تو میں کو مسیح تے گن ونجو۔ ان دی وجہ ہے کہ مسجد تو بغیر نبی دا گزارا بھی نہیں تھیندا۔ پتہ نہیں اساں کیوں جو مسلمانوں کے سارا مسیح تو بغیر گزارا تھی نبی دا گزارا ہی دے بغیر نہیں تھیندا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر سے ونجنا تو سفر دی ابتدا مسجد کیوں کرے نا، مسجد سے وندے 2 رکعت نماز پڑھے نا بلا سفر سے ونجنا، جرن واپس تشریف گنا میں نا بلا مسجد چا میں نا سفر اپنا مقامن مسجد چا۔ اساں جلے وینو ہوں والے بیوی کو ہاتھ پھروئی گیا جلے ولا ولیا ہوں والے پہلے ہدیہ تحفے جو پیش کرنے ہوں لوک لوک سے آیا تھا کہ کوئی دیکھے نا کہ پورا ٹوکرا بھری والے مسیح سے نہ وینے میں بڑھنے نہ واپسی سے بڑھنے تو جائیں آقا دی دا اساں کلمہ پڑھیوں انہاں دا طریقہ تے ہے کہ 2 آدمی دا سہارا گھندے بھی مسجد جو بڑھنا پائے گے۔ اما عائشہ رضی اللہ فرمائن پیر دے گھری جاندہ نقصان میرے سامنے ہے، پیر نہیں چپ دے ولا بھی مسجد تشریف گن امت کو یہ دسے نے کہ میں نبی ہوں دے باوجود میرا گزارا کہانی تو میری امت والو میرے منن والو تمہارا بھی مسجد کے بغیر گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی فرمانے حضرت فضل ابن عباس کو کہ میں کو مسجد گن دلو ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے، فرمانے ممبر پہ بلاؤ سارے کو اکٹھا کرو۔ فرمانے میں سارے کو اکٹھا کی تم صحابہ جمع تھی گئے تو میرے آقا سی نے کھلی گال فرمائیے کہ میرے دنیا تو ونجا دا وقت آگے تو میں ان قریب تو کل جدا تھی ویسا میں ایک چاہتا تو سارے موجود ہے اج میں موجود ہاں، اگر میں کہیں کو مندہ کٹھیں میں موجود ہاں میرے کو مندہ کٹ گنا، میں کہیں کو ماریں میں موجود ہاں میرا جسم حاضر میرے کو مار گنو، میں کہیں دا کوئی پیسہ ٹیڈی گھدم تے واپس نہیں کیتا تے اج میرے کل گنو، اگر کہیں دا میں عزت دا نقصان کیتا تو میں موجود ہاں میرے کل انتقام گنو۔ یہ لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے وچ ممبر اتے بہ دے صحابہ دے مجمع وچ اپنے دوستیں وچ کئی دفعہ اعلان فرمائنے اور بلا اے فرمائنے کہ اے خیال کرا ہے کہ دل وچ نہ سوچا ہے کہ اسا اگر بدلہ گدو سے تو میرے آقا سی ناراض تھی سن، فرمایا نہ میں بہت خوش تھی سا بلکہ او بندہ میرے کو پیارا لگ سی جرا میرے کو اپنا حق گھل گنے میں کوئی چیز کی خوشی بہت توجہ راسی تا گال سمجھ آسی اللہ والے کو۔ حدیث چاندے کہ بار بار میرے آقا سی نے یہ اعلان کیتے نماز ظہر دا وقت آگے نماز ادا فرمائنے ہون میرے کو بلا بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماتے یہ اعلان ولا کتنے میں لفظ ولا دے رہا نا تاکہ گال سمجھ آوے، اساں وڈے بار اپنوں تے رکھی ودوں پتہ نہیں ساری جان کیویں چھٹ بہت دین تو دور ہوں اساں یہ سمجھ دوں کہ اے تھانہ ایک کچہری ہے جرا کو تھیوے ون کر اساں تھانے کچہری کو سب کچھ سمجھ دوں وڈی عدالت کو کچھ نہیں سمجھ دے جری وڈی عدالت کروں نبی سونا اتنا ڈر دے پین کہ امت کو بار بار ڈرینے پین تے سمجھنے پین۔ یہ بھی نہیں آکھنا چاہیے بندے کو کہ بانی عدالت ہے تھانہ ہے کچہری ہے یہ ممبر ہے نواب بیٹھے جرا کو تو کرا سکتی کر گن، یہ لفظ بھی نہیں آکھنا چاہیے
لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ عدالت نہیں، ایک عدالت وہ ہے جی حقیقی عدالت ہے، اتنا پیشی ڈاڑی اوکھی بھائی یار بہت خیال کرن دی بڑی ضرورت ہے۔ سیرت ہے، سیرت نماز ظہر دی تھی گئی، آپ نے فرمایا بلا اعلان کے تم کہ اگر کہیں کو میں ماریا ہوا، کہیں دا میں پیسہ دیونا ہوئے، کہیں کو میں مندہ کڈیا ہوئے، کہیں دا عزت دا کوئی نقصان کیتا ہوئے تو میں موجود ہاں، میں چاہنا میں اللہ پاک کو جلے ونیا تو کہیں دا حق میرے ذمہ نہ ہوئے۔ جرلے بار بار اعلان کیتے نے تو حدیث جندن ایک صحابی اٹھی کھڑن جن دا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی اٹھی کھڑن ہوئے، انہیں عرض کیتے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہ اٹھا، لیکن تساں ایک تا بار بار اعلان فرمائے وے، ایک گل دوسری گل یہ ہے جو تساں یہ فرمائے وے کہ جیرا میرے کو حق منگ سی وہ میرے کو پیارا لگ دے، میرے کو چنگا لگ سی، دل یہ خیال نہ کرائے کہ میں ناراض تھی گیا، میری عادت کہنی چنگا حضرت تساں بار بار یہ فرمائے وے ہی مسئلہ ہوتی کھڑا تو میرا بدلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تساں سفر دے وینے پہ آوے، میں نال ہم تھوڑے ہاتھ ڈنڈ کا مبارک ہے، لکڑی ہے، سوٹی ہے، اپنی ڈاچی کو مارے ہوئے کہ میں تکھا کرا، وہ مٹھی تھی یہ تو ہوں کو تکھا کرنے کی خاطر ہوں کو مارے ہوئے، تو میں بھی نال بھی سواری دے ہم تو ڈنڈ کا میرے کو لگ پہ، میرے کو تھوڑا جا زخم بھی آگے، تو میرے کو ہوں موقع ہوتے سفر دے وینے پہ سے تے مارے ہوئے ڈاچی کو تے میرے کو لگ پہ تے میرے کو زخم ہی تھی گئے تو تسا میرے کو بدلا دے خوئے اللہ اکبر اللہ۔ او حاجیو، نمازیو، کاریو، مولویو، خدا دا واسطہ سیٹھو، مالدارو غور کرو، غور اندھے تھی دے زندگی نہ گزارو، اکھ پٹ دے بندے کو ٹرنا چاہیے۔ حضرت بدلہ دیو، ہائے میرے آقا سنگھ کو گال یاد آ گئی کہ جرا ڈنڈا ہوں وقت میرے ہاتھ سے چاہیے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا دے گھر ہے، آپ نے فرمایا سلمان بنو میری بیٹی فاطمہ کو آخو ڈنڈ کا چاہ دے میں ہوئے جرا میرے کو ہوں وقت موجود ہے وہ لکڑی چاہ دے میں۔ صحابی کھڑے، باقی صحابی کمب دے پن روندے بیٹھن، کچھ ان کو گھورتے دے بیٹھن کہ انہیں کو سزا دوں کہ عکاشہ رضی اللہ کیوں کھڑے تھے؟ ڈنڈ کا آگے صحابی آدھے حضرت میرے پیٹ سے کپڑا کہنا ہے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک ہوتے چادر پاتی، آپ نے چادر ہوتے کر دی فرمایا آؤ، جو کچھ زبان نال میرے آقا سے فرمایا، میرے آقا سے جدو بھی اومے ہن بدلہ دیمان چاہندے ہن تائیں تا ڈنڈ کا منگوائیں اوہا لکڑی تائیں تا اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹائیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ صحابی سب رو رہے ہیں، اتنی خاموشی ہے کہ کہیں کو بولن کی ہمت نہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ ول صحابی پیچھو والین میرے آقا سنگھ دے دو مونٹھے دے درمیان گیری دے انڈے آنگون ایک چیز ہے، ان کو مہر نبوت آدن بین کتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے دو مونڈے درمیان گیری دے انڈے آنگون ایک شے ہے، ہوں دوتے وال ہن، ان کو مہر نبوت آدن۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ایک خبر مشہور تھی ہے کہ آپ سیدھا وصال تھی گئے، انتقال پر ملال تھی گئے، تو میرے آقا سیدھی ایک بی بی نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ دیکھو کہ مہر نبوت موجود ہے یا نہیں۔ جیلے دو مونڈے درمیان ڈٹھے نے تو مہر نبوت نہ ہے، تو بی بی نے فرمایا واقعتاً حضرت دا انتقال وصال پل ملال تھی گئے۔ مہر نبوت توجہ کو حضرت عکاشہ رضی اللہ چمن پہ گئے،
اور عرض کی تو نہیں، یا نبی اللہ کیا میں بدلہ گنا، میری خواہش ہے کہ تمہارے جسم پاک کو میں چما ہے، میں تمہاری مہر نبوت کو بہت ساری تم اپنوں تے جہنم دی بھاگ کو حرام کی تم سونا ہی واسطے اس ساری گال تھی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ اعلان تو خود فرمایا نے کہ بدلہ گنی۔ ایک صحابی بیا اٹھی کھڑے اکھے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 17 درہم میرے ڈیمن، توجہ بھائی حضرات توجہ، ڈیمن دیو، آج کہیں کو پیسے تھے منگو، کہ کیا فراڈ ہے پاکستانیوں، ساری زندگی پتہ ہے ساڈا پیو کہیں دی دکان کھا گئے، کہیں دے مکان کھا گئے، کہیں دے زمیناں کھا گئے، تو جنازے دے ویلے آکھو مولوی صاحب تساں اعلان کا کرو، مولوی دا پیو ہے وہ اعلان کرے، قرضہ مولوی ڈیمن، اتھیں سینہ تان دے آدن سائیں اساں حاضر ہوں، کہیں کچھ گھننا ہوئے گھنو، تو پتہ ہے ان کو حضرت لفظن دکانا والا، اور اگر آنکھ بھی دے کہ تارے والد صاحب نے 1000 روپیہ دے تو کیا دے یہ صرف فراڈ ہے، فراڈ، اور اعلان ٹھیک نہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، یہ دین ہے، میں جو کچھ آدھا پہ دین دا گالی اسلام دا گالی، یہ قبر دے کھلنے کو بچوں کا رستہ دے سنا گیا، یہ طریقہ غلط طریقہ یہ ہے کہ زندگی اس والد جن نال اٹھ دے، جن نال باندھے، جن نال ان کا لین دین ہے، گنن ڈیونے، خود ہونے کو ٹور ونجو کہ تساں دیکھو کیا حساب ہے، اور والد یا کاپیاں موجود ہیں، کاپیاں پھرولو کیا ڈیمن کیا گنن، تو منگے یا نہ منگے بن دیو، یہ ہے طریقہ۔ جنازوں تو اعلان کری تھا بعد کون گولے ودائیں کو کہ کس طرح دے آپ کراچی دفعہ تھی گئے کر گنن والے دروازہ کھڑ کے دن بی بی بلند یاد ہوتا ہے کنا کیوں دھوکہ کرا میرے کھڑا تھی گیا آدمی صحابی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم تو سمے کو دیوڑن دیو، آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ جائیں گھرنے گھنی بند کر دو بزرگا، سنو ہر فون نہیں ڈھانڈا آسمان بیٹھی وہ کوئی حال نہیں۔ صحابی فرمیدن 3 درہم تسا میرے ڈیمڑن، میرے آقا نے فرمایا میں تو کچھ جھوٹا تھا نہیں آدھا کہ تو جھوٹ بولانا پہ، لیکن یہ دسو کہ میں کرن تیرے کل کے دیا میرے کو یاد نہیں۔ صحابی نے عرض کی تھے کہ ایک فقیر نے آدھے تارے کل کچھ منگائی کہ میں کو دیو ہوں وقت تارے کل موجود نہ آئی کچھ، تساں فرمایا ہوئے میں نالم تساں فرمایا ہوئے کہ تو ہی کو دے چا کہ کو میں دے دے سا، تارے آخن ہوتے میں 3 درہم فقیر کو دیتن، وہ قرضہ تارے سم میں باقی ہے میں کو دیو، فرمایا ٹھیک، اے فضل ابن عباس 3 درہم تو ہی بندے کو میرے طرفوں قرضہ ادا کر دیں، یہ دنیا تو بنیان تو بالکل آخری بیماری نہ گالی والا فرمانے فتاوی عالمگیری، فتاوی دی کتاب ہے ساری فقہ حنفی دی بہت بڑی مستند کتاب ہے فتاوی، سارے گھرے میں ڈائجسٹ ناول، سنڈے منڈے میگزین، کنجری نہ کہانیاں بکواس موجود ہے، لیکن اپنی قبر آخرت کو بڑھانے کی خاطر 50-100 روپے کی کتاب کہنی سارا ایمان تو حال ہے، چیلے کاوڑ لگے مولوی کو مندے کر دوں، میں کری نہیں سنا کہیں پاکستانی نے کہیں کنجری کو مندہ کر جاؤ، کہیں ڈکیٹ کو مندہ کر جاؤ، لیکن مولوی کو کر دے، یہ دلیل ہے ان چیز دی، اگر مولوی ٹھیک ہدایت دا رستہ دسیں دے تو لوگوں کو پنسیں، کیونکہ ہمیشہ آدن میں جن نال بھلا کی تم وہ میرے نالی میں کریں دے۔ صحابی ہاں فتاوی عالمگیری اس موجود ہے، مولانا زکریا سہارنپوری رحم اللہ نے بھی لکھے، بے علماء نے بھی، توجہ کوئی شخص کہیں دی چون نہیں کھا بنے
کیا کہ میں بھی کوئی چا کہیں دی چونی کھا ونے تو فرمایا قیامت والے دن بدلہ دے من کی خاطر تو پیسے کہنا ہوتا نا، سونا بھی کہنا ہو سی، چاندی بھی کہنا ہو سی، پیسے بھی کہنا ہو سن۔ اللہ تعالیٰ ہی دی چونی دے بدلے وچ 500 مقبول نماز این چونی کھاون والے دی کھستے ان کو دے دے سی جن این چونی کھا دی۔ کتنا 100 نماز؟ 500 مقبول۔ مقبول کا کیا مطلب؟ توجہ، مقبول کا معنی یہ ہے توجہ کہ نماز پڑھیے اتنی چنگی پڑھیے کہ رب کو پسند آ گئی ہوں تو مہر لگی کہ ٹھیک ہے یہ جمع کر دیں کھاتے ان کو مقبول ہے۔ تو ساری تو پتہ نہیں زندگی میں ایک نماز ہی مقبول ہے کہ کہنا نماز شروع کرنے ہر بھول ہوئی گال یاد شروع تھی ویندی یاد آ ویندی، ساری نمازیں بیکار ہیں، ساری زندگی دے وچ 5 نمازیں پتہ نہیں مقبول ہیں کہنا 500 مقبول نماز 54 دے بدلے وچ اللہ ہی دی خاص تے ان کو دے دے سی تو جرا پوری زمین ہی کھا ونے، دکانیں ہی کھا ونے، بیانی دا وراثت ہی کھا ونے تو خود اندازہ لو بھائی صاحبان دا قیامت والی کیا بچتی، ان دا حشر کیا تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی اگر کہیں دے ذمے کہیں دا حق رہندا ہوئے وہ بھی بولو۔ ایک بندہ اٹھی کھڑے کہ 3 درہم میں چاہتے ہیں ہم بغیر اجازت دے، فرمایا کیوں؟ حضرت میرے کو سخت ضرورت ہے۔ فرمایا چلو فضل ابن عباس جی، فرمایا ان کو وصول کر گنی والبیت المال دے دیں گن گنے۔ فرمایا نے اگر کہیں دی کوئی وچلی گال ہوئے بھائی اپنا عیب دسو۔ ایک آدمی اٹھی کھڑے وہاں کہ اللہ دے نبی میں سمدہ زیادہ، میں جھوٹ بھی بولے نا اور میرے وچ نفاق بھی ہے، منافقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر واسطے دعا فرمائی کہ اللہ ان ڈھیر سمن والی بیماری کو ختم فرما دے۔ بیماری ہے یہ بیماری، منافقت واسطے بھی آپ نے دعا فرمائی اللہ ان یہ مرض بھی ختم فرما دے۔ ایویں سارے دے وچ بیان فرماتے سب کو آپ سے فرمانے ہوں چلو بیبیاں جتنا جمان میں کو تھیں گھر میں جو میں یہ اعلان عورتیں کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اعلان میں بھی بینچ کرے نا یہ اعلان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں میں کیتے عورتوں میں کیتے کہ کہیں نہ کوئی بدلہ گرنا ہوئے میں آج حاضر ہاں، میں اللہ دی جناب وچ بیندا پیا، میں چاہنا کہیں دا حق میرے ذمہ نہ ہوئے۔ اساں لوگ تو بہت شاندار سے اساں تو مولوی بخشے گا ایسا بخشے گا یہ سادگی نالی میں آپ سنیں مولوی بخشے گا ایسا بخشے گا کمال ہے۔ کوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت انہوں نے دل سے خوف ہے کہ کہیں مرد آ کہیں عورت آ حق میرے ذمہ رہ گیا تو میں قیامت والی کیا کرے سا یہ آدھے وہ بخشا گیا میں بخشا بہت بہت کوتاہی ہے سارے کو۔ اگر آج کوئی بندہ کوئی عالم کوئی قاری کوئی مولوی کوئی وڈا ٹھیکیدار نمبردار حاجی نمازی اعلان تو کرے جا سبھی کرے کہ میں کل مر ویسا میرے حال نہیں میں لگتا پہ جائیں بدلہ گرنا آؤ ایک بجا مرے سن حضرت آج ہی مارے سن اتنا لوگیں کوئی نشت ہے کہیں کو زبان نال کہیں کو لت نال کہیں کو بک کہیں دی عزت دا نقصان کہیں دا گلا کہیں دا مال کہیں دی چوری کوئی جرم ہی نہیں چھوڑا سا کہ صرف نبی نبی ہوندے ہوئے اتنا پاک ہوندے جن دی پاک دی پاکی خود اللہ بیان کریں دن اس قدر نبی پاک ہوندے یہ واسطے نبی نے مجمع عام اعلان فرمایا کہ دسو کہیں دا کوئی حق ہوئے تو میں دنیا میں جاؤں واسطے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی میرے آقا دی خدمت حاضر تھے اکھنے ان صحابی دا نام ہے اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالی مذاق کرنے دے مذاق کرنے وہ کھلوائی کھڑے ہن صحابہ کو تو میرے آقا سینے انگل مبارک پیٹ شماری ان کو چپ کراون دی خاطر انہیں آخے تو کو اللہ نے نبی بناتے بھیجے بدلہ دو ہوئے حالانکہ انگل مارے نے ان کو زخم بھی نہیں کیا اور میں نے آؤ گن گنو بدلہ
میں کہ صحیح میرے تو پیٹ سے قمیض ہی کہنا ہی تو سب قمیض پاتی بیٹھے ہوئے اور میں گھن گھنو بدلا کپڑا ہٹا دیتے نے وہ آتے سونے نبی کو چمڑ پہ گئے تے آخس بس حضرت میں کوئی بدلہ نہیں گندا ایک بے صحابی دا تا عجیب واقعہ ہے عجیب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی ہی نماز پڑھاونی ویندے پیان تھے ایک بندہ رستے چ آ گئے رو کے ساتھ کھڑو میری گال سنو پہلے ٹھہرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے میرے کو جلدی ہے میں ایک تقاضے واسطے وینا پیا میں تیری گال سنساں تیرا کام کر دیساں تو رستے تو ہٹ کہہ دے نہیں ہونے سن جلدی کر ترائے دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکے ترائے دفعہ ان اللہ دے بندے نہیں میں کتے وال میرے آقا سے ہاتھ ایک چھڑی ہی آپ نے ان کو چھڑی ماری ہاتھ ون تے نماز پڑھائے نے دیکھو ادو نماز دا وقت رکے نہ پہ بندہ ترائے دفعہ حضرت فرمیندے بھی پہن بلا بھی نہیں رکدا چھڑی ایک مارے نے بلا کیا تھیا حضرت نے نماز پڑھی نماز پڑھائی تے آپ کو چین نہ آیا فرمایا نے وہ کہڑا بندہ ہے جو کو میں چھڑی ماری ہم ذرا دیکھو تا کتھا ہے سب صحابہ دیکھن پہ گئے کہ کون ہے پتہ تھا نہیں کہیں کو کہ ہونے ہی میں تھے تو میں کون کھڑا تھے یہ جی پر میں نے آؤ یہ چھڑی ہے تو میرے کو مار گیا اوہ ان کو دین آ دیں یہ نبی کی سیرت یہ سیرت آ مار گئے میں استادوں کو بھی آدھا ترک کرو خیال کرو میں اگو حدیث بیان کرے نا بے دردی نہ اگر کہیں کو کٹیں دے مریں دے بازو تروٹ گئے ان کی آنکھ ضائع تھی گئے دین تو محروم تھی گئے ٹھیک ہے اتنا کہیں نہیں پوچھنا لیکن وڈی عدالت کھیندی بھی پوچھتی تھی جی ول فرمایا نہیں گن مار وہاں کیسی میں تو کو معاف کیتے فرمایا نہیں بدلا گن نہیں میں معاف کر دیتے صحیح تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے ایک گن ڈنڈا میں کو مار فرما سکتے ہیں نا میرے راستے میں جو آگے نماز میں بھی پی تاں تو میں مارے لیکن نہیں قصور ہوں بندے دا ہے لیکن آقا سی نے سارے مجمع میں ان کو کھڑا کروائے ان کو ڈنڈا مبارک جو دیتے ہیں کہ گھن میں کو مار یہ دلیل ہی چیزی کہ نبی دے دل سے گال بیٹھی ہوئی ہے کہ عدالت ایک وڈی بھی ہے یہ سارے انسان دے معاملات دے فیصلے اتھے ہی تھیمڑے اتھو دا ڈنڈا بہت مہنگا پیا ویسے ہی واسے اسی کے ڈنڈا میں کو مار گنے تاکہ بدلہ برابر دے سبحان اللہ کو بھائی ایک عجیب حدیث ایک صحابی دا ایمیں واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خدمت حاضر تھے بدلے واسطے میرے آقا سے فرمایا بدلہ گنو وعدے میں بدلہ معاف کرے نا این شرط ہوتے کہ قیامت والے دن میری شفاعت کرے اوہ تو میں نے ٹھیک ہے تیری میں شفاعت کرے سا بدلہ نہیں گندا یہ دین ہے جو کچھ سونے نبی نے کیتے توجہ راسی تا گال سمجھ آسی جو کچھ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کو مارے ستائے یا آپ دے ہاتھوں کہیں کو تکلیف پہنچی تو آپ نے ہونے کو معذرت کیتی ہے اعلان کیتے نے صحابہ بھی ایمیں کریں گے نبی دی جات تو جو ہے نبی دی مسند جو ہے صحابہ دا بھی یہ طریقہ ہے ایک صحابی جندنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ایک دفعہ ایک آدمی کو ایک رسی مار دیتا نے وہ بھی قصور ہوندا ہے آپ بیت المال دے اٹھ دے کھڑے ہیں وہ آگے والا وہاں کسی فیصلہ کرو ایک بندے نے میرے نال زیادتی کی تھی میں کو انصاف دیو پر میں نے جلے عدالت بانا ہوں وہ لیندے نہیں وے ہوں میں بے کام میں چلا گیا تو میرے کو آدھے میرے کو انصاف دیو آپ نے ایک رسیوں کو مار دیتی ہوئے اور میں نے رسی مار میں تیرے نال زیادتی کی تھی گن مار
بے صحابی کھڑے فرمایا نا یہ نبی دے مسلط اکثر تھے، نبی دا امام ہے، نائب امام ہے، یہ امیر المومنین نے بدلہ نہ گھنے، منت کتنے کہ میں کو ماروں کہ میں مریندا نہیں، فرمایا نے چلو میرے کو دلوں معاف کر دے، وہاں کے ماں معاف کی تم، فرمایا دلوں کر، وہاں کے دلوں کی تم توجہ رہے ذرا۔ 1 سال تو بعد مدینہ منورہ دے بازار وہ بندہ گزرتا پیا، حضرت عمر سنگھ بھی اتو کر ملن، فرمایا ٹھہر بھائی، او نوجوان ٹھہرو، ٹھہر گئے، فرمایا تے حج کی تھے؟ نہیں، کیوں؟ واقعی میرے کو کوئی حج واسطے سامان نہیں، فرمایا گنے پیسن ون حج کا یہ تیرا خرچہ ہے، حج کرو، خوش تھی گئے ہو؟ آپ نے فرمایا تے کو پتہ ہے، تے کو پتہ ہے میں تے کو حج کی تے کیوں پیسے دیتے ہیں؟ کسی میرے کو تو کوئی پتہ کہ تمہاری مہربانی، تو میں او فلانی جادو تے میں کھڑا تو آیا ہمیں تے میں تے کماری ہم رسی سارا سال میرے دل تو گال نہیں لتی، میں کہ کیا پتہ اتو تو معاف کیتا ہوئے تو عمر کو قیامت والا نہیں اللہ دے کو بدوا دے تو کیا تھی سی میرا دل یکا کھٹتا رہ گئے، میں ہنسا گوتے کو حج تے بھی دینا پیا، تو میرے پیسے نال جلے حج کرے سے تو میرے کو دلو معاف کر دے سے ہنسا کو میں تے کو حج تے بھیجی، ان کو آدن اللہ دا ڈر، ان کو آدن انسانیت، ان کو آدن اے بندہ مسلمان چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دو دھیری نبی سونے نا انہیں دے گھر ہن، ایک دے فوت تھی ان دے بعد نہیں، فرمایا لو کانت اندی 40 بناتا، اگر میرے کل اللہ سنگھ میں کچھ 40 دھیری نے بیا، ایک دھی دی مرن تو بعد بھی دھی دا نکاح میں اندے نال کراں، اتنی عزت والا عثمان ابن عفان، شان اتنی کہ نبی سونے دے دوہرا داماد، توجہ، لیکن ایک آدمی دا کان وٹھی تے مروڑ دیتے نے، بلا خیال ہے کہ عثمان تا چنگا تا نہیں کیتا، کان کیوں پکڑی؟ آج غصہ بہت سیاح ہے، غریب تو لہندا نہیں، تکڑے دے چڑھدا نہیں، ان کو پتہ ہے میں ایک میرے ساتھ ڈام آدے ادے بلڈ دا مریضہ ہٹ ون تو غریب کو ہی آدے تے وڈے کو تو بولن دی طاقت ہی کہنی بھائی اللہ وڈا غصے والا ہے، ہوں کو ڈرنا چاہیے کہ اتنا کیا تھی یہ سیرت نبی سونے دی جماعت تیار تھی ہے کہ ہوں جماعت دی تربیت ہے، بلا کیا تھا سہیں فرمایا کان وٹھی میرا، ہوں آکے میں نہیں وٹھیں دا، آپ نے قسم کھا دی کہ میں زمین کو نہ کہنا اٹھ سنجھے تک تو میرا کان پکڑ دے میرا انتقام نہ گن ہوئے، مجبور تھی گئے کہ صحابی رسول امیر المومنین عثمان بن عفان نے قسم کھا دی بدلہ گن، امیر المومنین جرا نبی دے مصلی پہ کھڑے وہ عام بادشاہ ہے کوئی، صحابی نے کم دے ہتھے نال حضرت دے کان کو پکڑ دے مروڑے ہوئے، اور میں نے میں بہت زور نال مروڑے تاہوں زور نال میں کو مروڑ تاکہ بدلہ اتنی پورا تھی ونجے قیامت والا دے میں کو ہندہ جواب نہ دے، سبحان اللہ سبحان یہ سونے نبی دی تربیت دا اثر ہے، حضور دی سیرت ہے۔ دو عجیب واقعات میں نقل کرنا لیکن توجہ راستے تا گال سمجھ آسی بھیا، ایک صحابی جدا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب واقعہ، اے دین یہ سکھیں دے یہ میں کرو دین سکھیں دے، سارے سریتی پٹی وچ میں 3 چیزاں عجیب ڈٹھیں، میرا خیال دنیا میں شاید کسی نہ ہو تو کوئی پتہ گا، ایک تا ڈھانے کو بہن کوٹن میں جلے چھتے تھے کھڑا ہوں گاؤں کو میں کو سڑا کوٹن پتہ ہے انہا وارث تو کوئی کہنے تجھے رننے کو بہن کوٹن میں آپ ساری دنیا گھوم کھا دا ہوتا انہا کوئی پتہ ہے، اون شودی کو روٹی دیر تھی گی باجی دیر تھی گی کوئی کام میں دیر تھی گی وہ نہ لڑیا، ایک کمینی حرکت بھی کئی قومیں ہیں، یہ 2 چیزاں، اور تیسری چیز اکثر وقت فارغ ہے
گلے وچ یا ہوٹل وچ گزار دمنے کہیں کام دو تو نہیں لاؤنا قبر لتن ولا بھی بکواس کریں توفیق نہیں کہ میں مسیح سے ونجا چلو گلا نہ کراں گھر ہی بدھا پیارا ایویں کہنے اس طرح بڑے جرم ہیں جڑے موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوپہر دا وقت سخت گرمی اٹھ بھیجے نے اٹھ کہیں کام دے ہوتے والا واپس جو آئے اٹھ تو آپ اندر پسینے دوتے خرخرا اندر جسم تے کرے نہ کھڑیں اندر پسینہ اگے نہ کھڑیں تے کام دے پیچھے پگا رہی ہوں کوئی صاف کیتے نے تے بہت پریشان کھڑیں صحابی نے آکے ایک کیا سائیں ایک کیا اتنا سخت گرمی تے فرمایا جانور کو پسینہ آگے ہائے کوئی کام واسطے گئے تو اللہ قیامت والی پوچھی عمر کنوں کہ تم ہی کل کام کدا میں دا پگا تنا اگا میرے کو ڈر لگ دے کہ اللہ میرے کو پوچھی میں ہی خوف کی وجہ تو ہی وقت ان سخت گرمی وچ میں ہی جانور دا خیال پہ کرنا توجہ بہت توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا ایک سوٹ ہے سوٹ ایک جمعہ دی نماز تو پہلے مکہ المکرمہ وچ غالباً حضرت پہنچن سوٹ اپنی چادر یا قمیض یا کوئی کپڑا جمعہ کو پہلے دھوائے نے تو ایک لکڑی پرانے لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈھیر سارے اندر شاخاں پور کھڑے جان ایڈو دیگڑی ایڈو گلاس ایڈو کونی تو شاید رکھ دیتی ہاں تے انہوں سے حضرت نے کپڑا سٹے ہوئے سکھ بنے انتظار کھان کہ اے سکھ سی میں پیسہ مل جمعہ دا وقت ایک کبوتر اتھی آ بیٹھے آپ نے ان کو اڑا دیتے کہ اے ویٹ کرے سی کپڑا نہ پاک کرے سی ان کو جلے اڑے نے تو کبوتر باندھے ایک دیوار اتنے بہ گئی اسے نہ گئی انہیں حملہ کیتے کبوتر مر گئی اتنا زیادہ افسوس تھے آپ کو جمعہ دی نماز پڑھانے لیکن بہت پریشانی سر میں نے ایک صحابی کو کہ او چلو عثمان ابن عفان رضی اللہ کل ایک بے صحابی دنا کی نے فرمایا ہوں کل فیصلہ کروں میرا دل بہت پریشان ہے کہ میں ان کو اڑارے میں امن دی جاتے بیٹھا اس طرح کو خطرہ کہنا ہی میرے اڈارا نال اوئی تو اڈے تے جتنا ون بیٹھے اتنا خطرہ ہی نہ گئی انہیں حملہ کیتے وہ مر گئے ہن میرے دل بڑا کھٹتا ہے کہ میرے کو اللہ پاک پوچھی کہ ہی کو تو امن دی جاتو تو کیوں اڈارے ہمیں اپنے کپڑے دی وجہ تو میرے حق سے فیصلہ کرو میں کیا کروں انہیں کچھ دیر سوچے فرمایا نے میں ہی میں آدھا کہ لو بھورے دمبے اللہ دے ناؤں تے ذبح کر لیو تو میں کو امید لگ دے کہ شاید اللہ پاک تو کو بخش دے سی پر قیامت سے کچھ کہنا دی اے او امیر عمر دی گال پہ کرے نا جرا نبی دا مسلط تے نائب امام ہے یہ ہوں دی گال اور جی میں سارا کو نات خاں گزرے وہ آدھے بکرے چھترے ہضم شریف تو سارا حال میں ہر چیز کھا وینوں ڈکاری نہیں دے دے پتہ نہیں اللہ پاک نو کساں کیوں نہیں ڈر دے سارے دل ہی کیوں سختی حضرت والا عبد شکور دین پوری فرمے جان جیلے مکان حرام دے پیسے نہ بنا سود دے پیسے ڈکیٹی دے پیسے چوری دے پیسے بھینی دی وراثت بھرامے دا حق سارے دا دوات نا مراد مکان بنا تو لکھ دے حاضا من فضل ربی فرمایا ہر چیز آ دبی یہ اللہ دا فضل ہے لوگوں دا مال کھاتے دیکھو سونے دی نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت تے دیکھو ایک پرندے کو ایک جانور کو جو تکلیف پہنچے تو عمر سے تڑپ گئے کہ پتہ نہیں میں نہ کیا تھی ایک دفعہ باہر نکتن یہ سیرت ہے سیرت شاگرد دا کمال نہیں استاد دا کمال ہے اگر شاگرد دی کوئی خوبی بیان کرنے دیوں اصل استاد دی تاریخ ہے عجیب واقعہ کہ ایک دفعہ باہر نکلن سادے کپڑے چ نکلن نہیں میں ایک بڑھڑی ملی ہے فرمایا نے بڑھڑی کو
اما عمر سارا امیر ہے آج کل، کیا حال ہے انہیں؟ بوڑھی بہو ناراض تھی، وہاں کیا امیر سارا ٹھیک کیا نہیں؟ پر میں نے کیوں ٹھیک کیا نہیں اما، کیا گال ہے؟ اما دیے جدہ دا امیر بنے میرے کو تو کچھ ملے ہی کیا نہیں، بیت المال سے وظیفہ پیسے کچھ تو چنگا بندہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا توجہ بھیا توجہ، اللہ واسطے توجہ، گال مکینو اساں تارے کو زیادہ تکیے لیکن توجہ بھائی، اتنی دیر جو بیٹھے سے کوئی گال سمجھتا آوے، ایک کسے سے نہیں بابا، اپنی اصلاح ہے، بندہ بیٹھے علیحدہ ہندو تے غور کرے، کوئی یاد کرے، دیکھے سی کہ میں کیا کرنا۔ اللہ اکبر بلا فرمائے نے کہ اما تو عمر سے کو کتنی درخواست تھی میں عمر کو کہ میں غریب ہاں، میرے کو بیت المال چ کچھ دیو، اچھا ہے تو اما نے فرمایا جیرے امیر کو رعایت آپ نہیں پتہ لگتا ان کو آخان دی کیا ضرورت ہے، وہ کیوں امیر بنے اگر ان کو رعایت پتہ نہیں لگتا تھا کہ جیرے وڈیرے نواب دے پوتری نہ کو غریب ہے نا خود پتہ ہونا چاہیے، لسٹ ہونی چاہیے کہ کون غریب ہے، ضرورتیں ہی پورا کریں۔ اسی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی گال سنا رہے ماں تاکہ سارے حضرات خیال کرو، غور کرو، میں بھی اپنے آپ کو سبق پہ سنانا کہ سب کو انسان عمل بن جاؤں زندگی گزارنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کوفہ شہر ایک وڈی عمر دی بی بی کو تنخواہ ہوتے ایک کم ذمے لینے کہ تو پورا شہر دا سروے کر، ہر گھر ون لسٹ بنا کہ ان گھر دے وچ لنگڑے کتنی ہیں، ان دے وچ اندھے کتنی ہیں، ان دے وچ بیمار عورتاں کتنے ہیں، یتیم کتنے ہیں، بیوہ کتنے ہیں۔ سبحان اللہ نہ خیر ثواب نصیب ہو گئے، کوئی گھر نہ چھوڑ، اور انہیں دے قد لکھ، گھر لکھ، محلہ لکھ، پوری تفصیل لکھ، کتنی محنت کرتے ہوں بی بی صاحبہ کو تنخواہ ملتی رہی۔ حضرت 500 گھرانے دی لسٹ ان عورت نے دیتی ہے، جیرے کچھ گھریں وچ اندھیا ہن نابینا عورتاں، کچھ دے وچ بیوہ ہن، کچھ گھریں وچ یتیم بچے ہن، کچھ گھریں دے وچ معذور ہن، 500 گھرانا ہی خود نور پورے تساں چاہیے کرو تو کتنے یتیم، کتنی بیوہ، کتنے بے بال تو کتنے ملوے سن۔ لیکن سیٹھ دا پتر جڑا باندھا سیٹھ نال ہے وہ تو اکثر ساری دنیا سیٹھ ہے، ان کو کیا پتہ غریب کیا ہوں، ان کو دین دا کیا علم، ان کو کیا پتہ کہ دین کیا ہے۔ غریب نال باقی تو ان کو غربت دا احساس تھی۔ توجہ حضرت نے نہ فرماؤ، توجہ کرو، حدیث پاک کے چاندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ننگے پیر ٹر دیاں، کیا کہ میں ننگے پیر، سارے بولو بھی ننگے پیر کیوں ٹر دے ہن؟ کہ کیوں دا جواب میں بھی حدیث نقل کرنا، فضالہ بن عبید رضی اللہ، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ گورنر ہن ایک علاقے دے، تا انہوں کو مدینہ منورہ تو ایک صحابی ملن گے، گورنر کو ملن گے، صحابی او بھی صحابی، اے ملن گے اے بھی صحابی، انہیں مانتے ڈٹھے کہ گورنر صاحب دا حال عجیب ہے، کپڑے پھٹے میلے، سر دے وال میلے تے کھنڈے ہوئے تے پیرے میں جُتی گئے نہیں۔ جیرے مدینہ منورہ تو صحابی گئے ان کو ملن واسطے، انہیں فرمایا اے فضالہ تو گورنر نہیں؟ فرمایا جی گورنر ہے۔ صحیح تو اب تنخواہ نہیں ملتی؟ وہاں ملتی کہ ایک کیا وال توڑے این کپڑے توڑے اے پیرے میں جُتی کیا نہیں تے باہر ودے وے۔ توجہ اوئے گورنر صحابی فرمیدن تو کو یاد کرنی مسجد نبی بیٹھے آسیں تو سمی آوے میں بھی ہم فلاں فلاں بھی ہم، تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ننگے پیری ٹریا کرو تاکہ تو کو غریب دی غربت دا احساس تھی، تو کو پتہ لگے کہ غریبی کیا شے ہوندی، یہ دین ہے، یہ سب ساڈے سونے نے ایویں سکھایا۔ تو آقا سے فرمایا کہ واسطے میں گورنر تو ہاں میرے کو تنخواہ بھی مل دی ہے لیکن میں ننگے پیر تاں ٹردا تاکہ میرے کو غریب دا احساس تھی کہ غربت کیا شے۔
توجہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 500 گھرانے یہ جن کڈ گئے پوری لسٹ بالیں دا نا انہیں دے قد انہیں دی تعداد کہ کیرے گھر کتنا ہیں ول اگلی گال کہ جران عید آوے عید کنوں پہلے کہیں کو کوئی علم نہیں حضرت لسٹ کو سامنے رکھتے ان گھر دے مطابق سارے بیبیاں جتنا راندن بیٹے بیٹیاں جتنا راندن انہیں دے سوٹ سوا گنے نا عید دا خرچہ وے ساڈے میں نہ مٹھی چیز یا پیسے نقدی وچ رکھ گنے نا ول گنڈیاں بناتے رکھ دے میں نا نشان لا دے میں نا عید کو ایک یا دو دن پہلے رات کو چپ کے دیواریں دے وچ چا سٹے نہ گنڈیاں جلے لوگ اٹھے نہ دیکھنا بھی گنڈی پہ سارے گھر کھولے نے تو اگر ان گھر دے وچ 7 بال دانے دے 7 دے سوٹ پورے پیتے سبحان اللہ عید دا خرچہ بھی موجود جی عید دا خرچہ بھی موجود سوٹ بھی سارے دے ملتا رہ گیا مدت تک پتہ نہ چلا کہ سٹھیلا کون ہے 500 گھرانہ جلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا انتقال تھے تو عید گزری ہے تو عید اتنے غریب نے آکے یار ہی عید اتنے سا کو کچھ بھی نہیں ملے وہ غریب آکے یار سارے گھر بھی کچھ کا نہیں آیا تانگے چ رہ گئے وہ بے کو آکے بھئی تسلی تا کرو کیوں خرچہ نہیں آندا جب کیا تھی گئے تو 500 گھرانہ نکتے جن دے گھر عید دے خرچہ ملدا ہے پتہ کنا دینا کون ہے نہ کہ جن دا ابو حنیفہ سنگھ دا انتقال تھے سارے گھر خرچہ آوانی بنتی میں تو آپ کو عرض کریں نا سیٹھو مالدارو اللہ والو اپنے محلے وچ رشتہ داریں غریبیں دی لسٹ گھر رکھو اللہ خوشی دے وے تو ہونے دا حصہ کڈو انہیں دی دعا دے صدقے بیڑے پار تھیندن میں کو بہاولپور دے وچ ایک جاتے گن گے سہیں وہ ہاشمی گارڈن سارے سیٹھ لوگ ہیں تو ان کوٹھی ران علی مئی کو جنات دی تکلیف ہے بڑی محنت دے نال گن گئے اتھاں حاضری تھی میں اتھاں کر کچھ دیر بیٹھم میں ڈٹھم مکان ہی ڈوڈوں تو میں آکھم یار بڑے بدقسمت ہے تساں وہ میرے منہ تے دیکھے شاندار کوٹھی سرانو عجیب ہاشمی گارڈن ہے وڈ کوئی نہ سگے یہ آدھے بڑے بدقسمت ہے کیوں ہوئے میں آکھم غریبیں دے محلے سے رہے ہوا سیٹھ صاحب تو تیری بچی ہی روٹی تو غریبیں نے گھر بھیج دے میں نا وہ دعا بھی دے میں نا خوش تھی دے قبول بھی کر گئے نا ہوئے بچی ہوئی تیری بھاجی کھا دیتے کو دعا دے میں نا تیرے سکے ٹکڑ بھی گن گنے نا باقی ظالمہ کوئی بچ گئی تو ویٹ دے سے نہ اتنا فقیر پہ نہ آوے نہ تیرے گھر کوئی غریب ہے کہ جنہیں گھر تو کچھ بھیج دے میں نہ بھاجی نہ روٹی تیری بچی کہیں غریب دے کم آ سکتی ہے تو بڑا بدقسمت ہے اگر غریبیں دے علاقے چھو میں تیری بچی ہوئی چیز کھاتے بھی تک دعا دے میں تو حضرت عمر سنگھ دی گال تاکہ میں گال سمیٹا بھائی تھاکتے نہیں بھائی حضرت عمر سنگھ کو بھی آدھی ہے کہ جرے امیر کو رعایا دا آپ نہیں پتہ چلتا وہ امیر کیوں بنی اللہ بھائی ممبر کو یہ پتہ ہے میرے 1400 ووٹ ہیں فلانا ہی وقت کراچی ہے فون ہی کریں نا پھر ووٹ ہوں گھر دے گیا کھڑے کنڈی کڑ کے نہ کھڑے تو جلے خیرات دے ہمارا وقت مل ہوں والا مر میں غریب نہیں نظر آنے یہ تو بے احتیاطی ہے نا بھیا ذمہ داری جو صحیح اللہ پاک نے جو سچی کو پورا کرے نا بلا کیا کیا سائیں حضرت عمر سائیں کمب گئے کہ اماں میں کو ہی بڑی گال آکے کیا تھی سی میرا حضرت عمر سی نے یہ نہیں فرمایا اماں میں عمر ہوں میں نے اماں میں کو عمر ہوتے ترسن دے اماں میں کو عمر ہوتے ترسن دے تو تم کو بخش دے بڑی اماں اماں کو جوان تو میں نال مذاق کرے نہیں کہ تو کیا کرے نہیں تمہیں کو آدھی عمر ہوتے ترسن دے میرے کو کیوں نہیں لینا وظیفہ اجان اماں ناراض ہے ڈٹے نہیں پئی ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تک بے صحابی ہوں پاسو گزرے نہ کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین بی بی تک کمب گئی کہ میں تو حضرت عمر کو ہی دے سامنے ڈانٹ دی تھے کیوں امیر المومنین کیوں امیر عمر ہے توجہ اگلی گال بڑی عجیب ہے بزرگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اماں کو کچھ نہیں فرمایا میرے کو ڈانٹ دی کیوں ہے قصور کیا ہے اور میں نے اور میرے دو ساتھیوں اماں عمر دوتے ناراض ہے
یہ 5 اشرفین میرے کھیسے وچ میں عمر اما کو دینا اما میرے اتنے تو راضی تھی ون تو میں کو ایک تحریر لکھ دے تو قیامت والی عمر کے خلاف اللہ دی عدالت شکایت نہ کرے. سبحان اللہ. میں 2 قسم کے روایات ہی دوتے پڑھیں. ایک روایت ہے شاندے لکھن واسطے کچھ نہیں ملا, چمڑے کا ایک ٹکڑا ملے زمین پہ پیا ہی عمر سے نے چاگی دے اور میں نے لکھو اتھا لکھے نے کہ اما نے عمر دی غلطی کو 5 شرطاں گھنتے تے بخش دیتے. اے 2 صحابی گواہ ہیں, انہیں دے سین ہیں. اما وعدہ کریں گے کہ عمر دے خلاف اللہ دی عدالت سے شکایت کا نہ کرے. یہ روایت چاہتے کہ لکھن واسطے کاغذ موجود کہنا ہے کچھ کہنا ہے تو عمر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے دا ٹکڑا ملے ہوں دوتے تحریر کیتے نے 2 صحابہ دے سین کرانے. اگلی گال بڑی عجیب ہے, بزرگان عمر ساری زندگی عمر سے ہوں کپڑے کو یا اون چمڑے دے ٹکڑے کو اپنے کول کیسے وچ محفوظ رکھے نے. چلے آخری وقت دنیا تو ونیا دا آئے آپ نے وصیت فرمائی ہے کہ جلے میں کو کفن دیو, میں کو قبر دفن کرو, یہ ٹکڑا میرے نال رکھ لیوا ہے. میں نال چاہتی ونیا میرے کو ڈر لگ دے کہ قیامت پر علی میرے نیک سے اما میرے خلاف اللہ دی عدالت شکایت نہ کر دے. یہ ثبوت جو میرے کو ہو سی تو اما قیامت پر علی اللہ کی دربار میری شکایت نہ کرے. یہ کچھ دین آتا. میں تو کو بھی درخواست کرنا بھیا اللہ واسطے اگر کہیں کو بندہ کٹے وے کہیں دی عزت کا نقصان کیتے وے کہیں دا حق مارے وے کہیں کو دھک مکہ لت کچھ مارے وے ناجائز کیس کر دے ان کو روائے وے تو اج مرن کے نو پہلے کم کر گئے نو تاکہ قیامت دی رسوائی تو بچ ونو. اگر ہی میں نہ کی تو سے تو بس بابا قیامت والی کتنا مشکل ہے. آخری لفظ آخری گال میں گال سمیٹا بھائی یہ قیامت کیا ہے. قرآن آدھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رتی برابر بھی چنگائی ہے تو سامنے آوے سی, رتے برابر برائی ہے تو وہ بھی سامنے آوے سی, اور اٹھا کر جان اوکھے چھوٹ سی جتنے تک وہ بندہ ان کو معاف نہ کرے سی. یہ واسطے کہنا ساتھی وعدہ کریں دے کہ انشاءاللہ اگر میرے ہاتھوں کہیں کو نقصان پہنچے تو میں ان کو راضی کرن دی کوشش کرتا. بولو بھائی ٹھیک ہے نا بھائی, اور آئندہ احتیاط بھی کرے سو ٹھیک ہے. میں ہی وقت آکھنا تا مسئلہ اس سال ثواب تے گفتگو کرنی ہے, ساری گال ہی دوتے تھی گئی ہے. میں بھی اللہ کو درخواست کرنا صرف ہوں آیا دا ترجمہ تا کروں جب میں خود پہ پڑھیں. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ, یا اللہ میں کو نمازی بنا, نماز سے قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی, میری اولاد کو. ربنا وتقبل دعا, اللہ میں کو میرا رب قبول کر ساری دعا. ربنا اغفر لی, میں کو بخش دے. ولی والدیا, میرے پیو ماں کو بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت والے دن سارے مومنوں کو بخش دے. ہی آیت دے وچ مسئلہ ہے اس سال ثواب دا کہ مرن والے بندے کو ثواب پج دے. اے توجہ, اے میں آیت پڑھیے تے ہی دوتے میں اس سال ثواب تے گال کرنی وہ میں نہیں کر سکیا. تو صرف ایک آخری یہ لفظ جن دوتے میں گال اپنی ختم کرنا چاہاں کہ مرن والے بندے کو اصا نماز دا ثواب بھی پہنچا سکدوں, روزے دا ثواب بھی پہنچا سکدوں, حج کرتے ہوں دا ثواب بھی پہنچا سکدوں, قربانی کرتے بھی ثواب پہنچا سکدوں. اصا مرن والے کو ہر نیکی دا ثواب پہنچاونا چاہوں تو شریعت آدھی کہ تساں کو پورا پورا ثواب پہنچا سکدے وے. ساکو چاہیے کم از کم روزانہ 11 دفعہ کل شریف پڑھتے تو ای دعا تا کروں یا اللہ ان ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. اے اللہ ہونے دی برکت دے نال ہندا ثواب قیامت تک آن والے سارے مسلمانوں کو پہنچا دے تو شریعت آخری سب کو پورا پورا ثواب مل سی, تقسیم نہ کی سی. سارے استاد امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا, انہیں دی تفسیر ہے ذخیرۃ الجنان, ان دی 6 جلد ہے 6ویں جلد ہے. ہوں دے وچ اے فرمیندن کہ میں 22 سال تک اس مسئلے دی وجہ تو پریشان رہا کہ قرآن پاک یا کوئی چیز پڑھ دے تو مردے کو جو ثواب پہنچاؤں
تقسیم چیزیں اللہ کرتے سارے کو تھوڑا تھوڑا ثواب دیں دے یا اللہ پورا پورا ثواب دیں دے؟ بھی میری گال سمجھ آ گئی پہلا والی یہ گال پوری تقریر دا آخری الفاظ یہ خلاصہ ہے بھی تقسیم کرتے دیں دے یا اللہ پورا دیں دے؟ دیکھو ایک قرآن بھائی صاحب نے پڑھے پورا تے انہیں دی ہمشیرہ کو دی پہلے فوت تھی گن ہنیں نے انہیں کو ثواب پہنچائے ایک جنے کو تو اے پکی گال ہے کہ ہنیں کو تو ثواب ملتی پورے قرآن دا انہیں پہنچایا اپنی ہمشیرہ کو ایک قرآن دا ثواب ان کو مل گئے لیکن اگر اے دعا کرن کہ یا اللہ جو کچھ میں پڑھیں ان دا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے ہونے دے صدقے نال ہون تک جہرے مسلمان مرد یا عورتیں پہنچی گئے ہونے کو بھی دے تک کیا ایک قرآن دا ثواب ونڈیج ونڈیج دے سب کو ملنے یا ایک قرآن دا ثواب ہر مردے کو پورا پورا قرآن دا ثواب ملنے تو علماء نے ہندو تے کافی بحث کی تھی میں وہ نہیں نقل کرنا جن کے لیے بلا کرے سا توجہ تو امام اہل سنت والا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الجنان دی چھٹی جلوے یہ بیان فرمیدن 22 سال تک یہ مسئلے وچ میں پریشان رہا تو میرے کو بخاری شریف تو مسلم شریف دی ایک حدیث ملی ہے جیری حدیث تو میرے کو مسئلہ واضح تھے کہ جتنا پڑھتے جتنے مسلمانوں کو ثواب پہنچاؤ اللہ وانڈ سے نہیں دینا ہر مسلمان کو پورا پورا ثواب دینا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت توجہ راسی تا گال عجیب سمجھ واسطے بخل نہ کیتا کرو سارے کیتے دعا کرو روز کرو یا کچھ نہ مسلمان کو تا کل واللہ آندھی ہے نا بابا وہ 11 سال پڑھتے دعا کا کرے فرمیندن 22 سال تو بعد جواب ملے کیا ہے گال بخاری مسلم دی ایک مثال ہے حدیث میں مثال اپنی زبان لے کہ 10 روپے مولانا صاحب نے دیتے ہیں اپنی بیوی کو کہ اے رکھو چا فقیر جے لے اوسی اے 10 روپے دے سوں کو اے ہوں دے کتے دیتے نے شوہر نے اپنی بیوی کو دیتے بیوی نے آتے کہ میرے گھر چھوٹے چھوٹے بال ہیں تمتاں کھا گنن چوری تھی ونے چلو میں امانت تیسری بیوی کو رکھ دوں ہوں نے تیسری بیوی کو رکھ دیتے کہ اے 10 روپے تو سنبھال لے ہو جے لے فقیر اوسی چوا گن سو ایک بیمار فقیر آگے جیلے فقیر ہے تو مول صاحب دی بیوی نے اپنی نکرانی کو بھیجے کہ وان بھاج وان وہ اما کو جیلے 10 روپے امانت رکھیا سوچاؤ فقیر کو دمنے توجہ بہت توجہ بھائی 10 روپے مولی صاحب دن ایک بندہ ہی نے بیوی کو دیتے 2 تھی گئے بیوی نے رکھوایا تیسری عورت کو امانت کرا تھی گئے ہوں بیوی نے بلا فقیر آمن تو بعد اون بیوی کو نوکر بھیجتے پیسے چوائن یہ چوتھا بندہ جتنے 10 روپے تو فرمیدن حضرت کہ میرے آقا سیندہ فرمان اے ہے کہ یہ 10 روپے ہر بندے کو پورے 10 ثواب ملتی جہاں رکھوائن ہوں کوئی پورے 10 ثواب جیری بیوی کو رکھوایا سن بیوی کوئی پورے 10 ثواب ان دی بیوی نے رکھوایا بھی جاتے امانت ہوں کوئی پورے 10 ثواب تو جرا نوکروں کو گھنتے آدھے فقیر کو دیتے سوں کوئی پورے 10 ثواب فرمایا یہ حدیث لکھیں دیے کہ جتنا پڑھتے کہیں کو بخشو خدا تقسیم کرتے نہیں دیتا اللہ ہر ایک کو پورے قرآن کو ثواب دیتا تو بھائی پڑھو نا انشاءاللہ روزانہ پڑھو بخشو اللہ میرے کو بھی تو کوئی مرن کو پہلے تو اپنی توفیق دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انصر صاحب آدم نبی علیہ السلام کو بھی پھر کیا جی این آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان ثواب پہنچا بھئی دعا کرے سوں وضو کرے سوں نماز تو بلا آخر اللہ پاک انہیں دی برکت دنال میرے آقا دی امت کو بھی تے پہلے جرے نبی گزرے سب کو ثواب پہنچا سب کو پہنچا سارے صاحب نے چلو آخر میں 2 سال پڑھ گیا بس نماز پڑھ جائیں سارے آپ سبحان اللہ مبارک بات ہے لوگو کہ ختم المرسلین آیا مبارک بات ہے لوگو کہ ختم المرسلین آیا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح
ماشاءاللہ بوڑھے کا ایمان جوان ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے مبارکباد اے لوگوں کے ختم المرسلین آیا ملی انسانیت انسان کو آقا آپ کے صدقے ملی انسانیت انسان کو محمد آپ کے صدقے محبت بھی اخوت بھی مروت آپ کے صدقے تیرا عکس کرم آتا تیرا عکس کرم آتا کہ جینے کا یقین ماشاءاللہ مبارکباد اے لوگوں کہ ختم المرسلین آیا وہ اتنی عظمتوں والا وہ اتنی برکتوں والا وہ اتنی منقبت والا وہ اتنی رفعتوں والا کیسا تو آسماں کیا جیسا تو آسماں کیا سدرا بھی زیر لگی آیا مبارکباد اے لوگوں کہ ختم المرسلین آیا زمانے میں کوئی ان جیسا نہیں آیا نہیں آیا مبارکباد اے لوگوں کہ ختم المرسلین آیا ہدایت جگمگا اٹھی ضلالت جگمگا اٹھی بہاریں مسکرا اٹھی ہوا بھی گنگنا اٹھی شہنشاہ زمایا شہنشاہ زمایا شہنشاہ زمین آیا مبارکباد اے لوگوں کہ ختم المرسلین آیا آپ کو سبحان اللہ آپ نے مدینہ کا تذکرہ کو اللہ تعالیٰ ہی سال سب کو مدینہ دکھا اللہ آپ کا گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے ہدایت کا سفینہ ہے وہ رحمت کا خزینہ ہے ارے تم پوچھتے ہو کیا مدینہ تو مدینہ ہے ارے تم پوچھتے ہو کیا مدینہ تو مدینہ ہے نظر میری نظر کو نظر میری نظر کو شہر ایسا بھی نہیں آیا مبارکباد اے لوگوں کہ ختم المرسلین آیا وضو کر کے بھائی اذان کا دعا لہذا وضو کرانے 5-10 منٹ لگسن جڑے ہزار حضرت نبی گال کرنی ہوتا دعا کر کے نہ دعا کے بعد ترا دفعہ درود شریف کل والا پڑھو ایک دفعہ درود شریف سب حضرات واسطے دوسرے اللہم صلی علی محمد